اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسیه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام اعرف العقل وجنده والجهل وجنده تهتدوا صلوات على محمد وعلى محمد پوری دنیا میں کافی عرصے بعد دوبارہ سب ماہ محرم کے غم کو شروع کر رہے ہیں۔ پروردگار ہمیں خلوص نیت سے جناب سیدہ کو پرسہ دینے کی توفیق عنایت فرمائے اور بڑے پرامن طریقے سے پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مجالس برپا ہو رہی ہیں پروردگارہ خیر و عافیت رکھے۔ جو موضوع دیا گیا ہے ایمان اور عقل، اس سے متعلق میں آپ کی خدمت میں مطالب پیش کروں گا۔ جس حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے ابھی اس کی تھوڑی وضاحت کروں گا۔ ایمان اور عقل انسان کی زندگی میں بے انتہا اہم ہے ایمان، اور اس کے بغیر انسان کا گزارا نہیں ہے۔ آج دنیا کے اندر ایک یلغار ہے الحاد کی، اور پوری دنیا کے اندر بہت سے لوگ ملحد ہوتے چلے جا رہے ہیں، زندیق ہو رہے ہیں، یا ایتھیسٹ جسے آپ سادہ زبان میں کہتے ہیں، کہ جو خدا کے منکر ہو جاتے ہیں، خدا کو نہیں مانتے۔ لیکن اسلام نام ہے انسانیت کا، اور انسانیت تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے محسن کو پہچانے۔ سب سے بڑا محسن اللہ سبحانہ و تعالی ہے، جس نے بے انتہا احسان کیے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ امیر المومنین کہتے ہیں سب سے پہلے اس بات پہ کہ خدا نے وجود دیا، اگر وہ وجود نہ دیتا تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا پروردگارہ تو نے مجھے نہیں بنایا۔ جو ہو ہی نہ وہ کیسے کہے گا کہ میں نہیں ہوں۔ مولا فرماتے ہیں شکر ادا کرو پروردگارہ تو نے ہمیں خلق کیا، وجود دیا۔ وجود کے بعد یہ شکر ادا کرو پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے انسان بنایا، اگر کوئی اور مخلوق بنا دیتا تو ہم لڑ نہیں سکتے تھے، تو نے جانور کیوں بنایا، پتھر کیوں بنایا، انسان کیوں نہیں بنایا؟ اس کا شکر ہے اس نے انسان بنایا۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ انسانیت کے فوراً بعد شکر ادا کرو تیسرے مرحلے میں کہ پروردگارہ تو نے انسان بنایا اور ساتھ میں باشعور بنایا، عقل عطا فرمائی۔ اگر تو عقل نہ دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ پروردگارہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں عقل عنایت فرمائی۔ عقل کے بعد مولا کہتے ہیں چوتھا مرحلہ انسان شکر ادا کرے کہ پروردگارہ تو نے ہمیں با ایمان بنایا ہے، یہ تیرا کرم ہے۔ بغیر توفیق الہی کے کوئی مومن بن ہی نہیں سکتا۔ کبھی اپنے اوپر ناز نہ کریں، ہمیشہ کہیں پروردگارہ یہ تیری توفیق ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں۔ اور پانچویں مرحلے میں کہ پروردگارہ تو نے ایک صحیح سالم جسم عنایت فرمایا ہے۔ انسان کو بہت سی توفیقات ان کا احساس نہیں ہوتا، بہت سی اللہ کی نعمتوں کا احساس نہیں ہوتا۔ دنیا کے اندر بے انتہا افراد معذور بھی ہیں، بے انتہا افراد پریشان بھی ہیں،
بیماری میں مبتلا ہیں، اس کا شکر ادا کریں کہ اگر اس نے کوئی نعمت دی ہے، کبھی بھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں ایمان سے متعلق مولا امیر المؤمنین کا نہج البلاغہ سے نہج البلاغہ سے کلمات قصار تیسرا حصہ فرمان 227 مولا فرماتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ آج ایمان کی اور عقل کی تعریف پیش کروں گا۔ بنیادی مجلس ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں مجمع بہت ہے، لیکن جس طرح سے عام طور سے یعنی آئندہ آنے والے دنوں میں مجمع آئے گا، میری بنیادی جو پہلی تقریر ہوتی ہے اس میں میں تعریفیں جتنی بھی اس کی ہوتی ہیں، تعریفات یا ڈیفینیشنز جو الفاظ موضوع ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، تاکہ پھر آئندہ موضوع اسی پہ بنیاد اس کی رکھی جائے گی اور وہ اسی موضوع کو ہم لے کے چلتے رہیں گے۔ تو آج بنیادی اور پہلی مجلس ہے، سن لیجئے۔ مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ مولا کہتے ہیں کہ الایمان معرفت بالقلب، تین چیزیں مولا نے پیش کی ہیں یہاں پہ۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بنیادی شے ایمان میں معرفت ہے، اور وہ قلبی شے کا نام ہے۔ معرفت انسان کو دل سے ہوتی ہے، معرفت بالقلب، انسان کے دل کو معرفت ہو۔ معرفت اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن ایک اور لفظ استعمال کیا جاتا ہے معرفت کی جگہ پہ۔ ایک ہوتا ہے جاننا، دوسرے ہوتا ہے پہچاننا۔ جاننے میں اور پہچاننے میں فرق ہے۔ آپ کسی کو دیکھتے ہیں تو جان جاتے ہیں، لیکن پہچانتے نہیں ہیں۔ جب تک کہ انسان اس سے قریب نہ ہو جائے انسان پہچان نہیں پاتا۔ انسان کسی شے کا جو علم رکھتا ہے یہ جاننا ہے، میں علم رکھتا ہوں کسی شے کا، لیکن اسے پہچاننا اسے معرفت کہا جاتا ہے۔ انسان پہچانتا ہے کہ میرا کوئی خالق ہے، وہی اللہ سبحانہ و تعالی ہے، وہ عادل ہے۔ رسول خدا کی معرفت رکھنا واجب ہے، نبوت کی، امامت کی معرفت ضروری ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں دل سے معرفت ہو۔ تھوڑی سی وضاحت اور کروں گا، لیکن پہلے حدیث سن لیجئے۔ معرفت بالقلب، اقرار باللسان۔ پھر مولا فرماتے ہیں دوسرا مرحلہ زبان سے اقرار کا ہے، انسان زبان سے اقرار کرے۔ اقرار باللسان یعنی انسان صرف دل میں مانتا رہے لیکن کبھی اقرار نہ کرے، کبھی نہ کہے، تو کوئی پہچان نہیں سکتا یہ اہل ایمان میں ہے یا نہیں ہے جب تک کہ زبان سے اقرار نہ کرے۔ ہم لوگوں کو ان کے اقرار سے پہچانتے ہیں، کسی کے دل میں کیا ہے نہیں معلوم۔ اس لیے ضروری ہے اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتے رہیں۔ کس طرح سے انسان جب کلمہ دہراتا ہے، نماز پڑھتا ہے، مجلس میں آتا ہے، کچھ کہہ نہ رہا ہو تو ایک مرتبہ جب یا حسین کہتا ہے پتہ چل جاتا ہے اسے معرفت حسین ہے، تبھی زبان سے ایسے ادا کر رہا ہے۔ وعمل بالارکان، اور انجام دینا ارکان سے، اپنے جسم کے اعضاء سے چیزوں کا انجام دینا، یہ ایمان ہے۔ مولا نے تین مرحلے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا ہے معرفت، دوسرا ہے اقرار، اور تیسرا ہے عمل۔ تینوں بے انتہا اہم ضروری مراحل ہیں ایمان کے۔ تو پہلا مرحلہ ہے معرفت کا۔ جب تک آپ کو معرفت نہ ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی بھی پوری طرح سے پہچان نہیں سکتا، اس کی معرفت کما حق ہو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، کنہ معرفت اس کی حاصل نہیں ہو سکتی۔ جتنا بھی کوئی پہچان لے، مولا فرماتے ہیں تم نے جتنا بھی پہچانا ہے وہ تمہارے اپنے ذہن کی ایجاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے پہچاننے سے بہت بالا تر ہے۔ جو تم نے پہچانا ہے وہ تمہارے عقل کی، تمہارے دماغ کی ایجاد ہے، تمہاری دماغ میں محدود ہے۔ اللہ لا محدود ہے، اسے کبھی محدود نہیں کیا جا سکتا۔ عزیزان گرامی، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہا ہوں، شاید میں نے پہلے کبھی پیش کیا ہو۔ اسی لیے جنت میں کبھی بھی آپ کو تلخی اور کسی شے کی کمی محسوس نہیں ہوگی کہ آپ کہیں کہ نہیں ہم تو بوریت کا شکار ہو جائیں گے، کہ جنت میں کچھ کرنے ہی کو نہیں ہوگا، بس انسان نے کھایا پیا اور لذتیں دنیا کی تمام جتنی لذتیں جنت میں محسوس کرے گا۔ نہیں، سب سے بڑی لذت معرفت پروردگار ہے جو جنت میں حاصل ہوگی، اور معرفی کرنے والے رسول اسلام ہوں گے، علی مرتضیٰ ہوں گے۔ غور
غور فرمایا آپ نے؟ مولا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ وہاں پہ بھی انسان بے معرفت نہیں ہوگا، معرفت بڑھتی چلی جائے. کل یوم ہوا فی شان، اللہ ہر روز کسی ایک نئی شان میں ہے. معصوم بیان کرتے رہیں گے، آپ پوری زندگی سیکھتے رہتے ہیں، پھر بھی احساس ہوتا ہے ابھی تک خدا کو نہیں پہچانا. مولا فرماتے ہیں جنت میں ہم پڑھانے والے ہوں گے، ہر روز بتائیں گے خدا کیسا ہے. کبھی بھی قیامت کے بعد انسان کو زوال نہیں آئے گا. ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، معرفت بڑھتی رہے گی، لیکن کبھی بھی پوری طرح سے اللہ کو پہچان نہیں پائیں گے. جب وہاں کی زندگی ختم نہیں ہوگی، وہ جو انفینٹی ہے، لامحدود ہے، کیسے انسان کی آخرت کے اندر حدود میں آ سکتا؟ انسان جتنا بھی سیکھتا چلا جائے گا، کہے گا میری معرفت بڑھ رہی ہے، لیکن کبھی بھی پوری طرح سے خدا کو نہیں پہچانے گا. لیکن مولا فرماتے ہیں ہم وہ ہیں جس نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ اگر سارے پردے ہٹا دے تو ہماری معرفت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، اسی لیے مدینۃ العلم اور باب مدینۃ العلم جب بیان کرنے والے ہوں گے تو سیکھنے والے کہیں گے اب ہمیں حقیقتاً معرفت حاصل بھی ہوتی چلی جا رہی ہے، اور پھر بھی ہم احساس کر رہے ہیں کہ سیکھنے کی ضرورت ہے. تو اسے پہلا مرحلہ کہا جاتا ہے، یہ ہے معرفت. اب مجھے اور زیادہ وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہوگی، لیکن مجھے اگلے مرحلے کو بھی پیش کرنا ہے. دوسرا مرحلہ ہے اقرار کا. اقرار کرنا بہت ضروری ہے. عزیزان گرامی، جب تک انسان گناہ کا اقرار نہ کرے، محبت کا اقرار نہ کرے، اہل بیت سے تولا کا اقرار نہ کرے، عزیزان گرامی تمام چیزوں کا اقرار بہت ضروری ہے. زبان سے اقرار کرنا، یہاں تک معصوم فرماتے ہیں اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، اظہار کرتے رہو، اقرار سے محبت بڑھتی رہتی ہے. میں اس جملے کو پہنچا نہیں پایا ہوں. اولاد کو بتاتے رہو مجھے بہت اولاد پسند ہے، اپنے بچوں سے کہو کہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. بچوں کو کئی مرتبہ احساس نہیں ہوتا، اگر آپ زبان سے کہیں گے تو محبت بڑھتی ہے. اسی لیے بار بار ہم دہراتے ہیں، ہر سال محرم میں آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم محمد و آل محمد کا عشق رکھتے ہیں، ہم آل محمد سے محبت کرتے ہیں، حسین ابن علی کا عشق رکھتے ہیں. اور اگر زبان سے نہ بھی بتائیں تو ہماری آنکھیں بتاتی ہیں یہ حسین کے عاشق ہے. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. عزیزان گرامی، تو دوسرا مرحلہ اقرار کا ہے. میں تیزی سے گزر رہا ہوں، اس موضوع کو مجھے آگے لے کے چلنا ہے آپ کے ساتھ. اور تیسرا مرحلہ انسان کے عمل کا ہے، والعمل بالارکان، اور عمل کرے انسان. جب انسان اگر عمل نہ کرتا ہو تو کافی نہیں ہے. اب مجھے نہیں پتا پاکستان میں جو ڈرائیونگ کا نظام ہے کس طرح سے چلتا ہے. اکثر میں نے یورپی ممالک میں، امریکہ، کینیڈا، ہر جگہ پہ دیکھا ہے کہ کتاب دیتے ہیں، کہتے ہیں بھئی اس میں سارے ڈرائیونگ کے کوڈ لکھے ہیں، سارے کے سارے اس میں قوانین موجود ہوتے ہیں. توجہ سے سنیے گا مثال میری. تو اس میں سارے قوانین موجود ہوتے ہیں، لکھا ہوتا ہے سپیڈ لیمٹ کیا ہے، کس طرف گاڑی چلائی جا سکتی ہے، کیا سارا اس میں تفصیل سے لکھا ہوتا ہے. اگر ایک آدمی کہے کہ ہاں میں نے پوری کتاب پڑھ لی ہے، حفظ بھی کر لی ہے، یاد بھی کر لی ہے، امتحان بھی پاس کر لیا، اس کے بعد ڈرائیونگ ٹیسٹ کا اس کو لائسنس بھی مل گیا، گاڑی چلا رہا ہے لیکن سپیڈنگ کر رہا ہے، یا سرخ لائٹ جو اس کو کراس کر جائے، انسان پار کر جائے بغیر وہاں پہ رکے، اور سارے قوانین توڑتا چلا جائے. اگر اس کو کوئی روک لے، پولیس والا کہے بھئی کیا بات ہے، قانون کیوں توڑ رہے ہو؟ کہا نہیں میرے پاس سارے اراکین موجود ہیں، میں نے سارے حفظ کر لیے ہیں، پاس بھی کر لیا. کہا یاد کرنا کافی نہیں ہے جب تک کہ اس کوڈ کے اوپر عمل نہیں کرو گے. پتہ نہیں پہنچ رہے یا نہیں پہنچ رہے، مجھے نہیں معلوم کتنے افراد پہنچے ہیں. اس کوڈ کا پڑھ لینا کافی نہیں ہے، حفظ کر لینا کافی نہیں ہے، یاد کر لینا کافی نہیں ہے، اس پہ عمل ضروری ہے. قرآن کا سیکھنا کافی نہیں ہے، حفظ کرنا کافی نہیں ہے، عمل بہت ضروری ہے. میں درخواست کروں گا جس کو جہاں جگہ مل جائے وہیں پہ بیٹھیں. عزیزان گرامی، یہ کتنا اللہ نے نظام دیا ہے. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ عمل ضروری ہے. روز قیامت اللہ جو جانتا نہیں ہوگا اس سے کہے گا تم نے سیکھا کیوں نہیں، اور جو جانتا ہوگا اس سے کہے گا عمل کیوں نہیں کیا. جانتے تھے تو عمل کیوں نہیں کیا. جاننا کافی نہیں ہے، انسان کے لیے عمل ضروری ہے. مولا فرماتے ہیں ایمان 3 مرحلے، پہلا معرفت، دوسرا اقرار، تیسرا عمل. عزیزان گرامی، کبھی بھی عمل سے، مولا چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام فرماتے ہیں وعجل فرماتے ہیں کہ ہمارے تمام شیعوں سے کہہ دو کہ باعمل رہیں، لوگ جب دیکھیں تو کہیں یہ آل محمد کے ماننے والے ہیں.
وہ جب دیکھیں تو تمہیں دیکھنے کے بعد ہماری تعریف کریں, ہماری مدح کریں, ہمارے راستے پہ آنے کو پسند فرمائیں کہ جب ماننے والے ایسے ہیں تو آل محمد کیسے ہوں گے. لوگوں کو آل محمد کی معرفت نہیں ہے. عزیزان گرامی, دنیا کہیں نہیں پہچانتی. جب کوئی پہچانتا ہے, آپ کو دیکھتا ہے, مجھے دیکھتا ہے, پھر ان کے راستے پہ آتا ہے. توجہ سے سنیے کہ اس مثال کو پیش کر رہا ہوں. بہت بڑے ایک ایران کے بہت بڑے محقق ہیں, خود آیت اللہ ابراہیم امینی کے نام سے, ابراہیم امینی, 90 برس کے ہوں گے اس وقت. وہ کہتے ہیں کہ مجھے فون کیا کہ کل یورپ سے مختلف لوگ ہیں, مسلمان ہوئے ہیں, شیعہ ہوئے ہیں, اہل بیت کے ماننے والے ہیں, وہ آ رہے ہیں اور آپ ایک ان کے لیے درس دے دیجئے. تو کہا بھائی کتنی زبانیں بولتے ہیں, آپ لوگ مترجم لے آئیں, ٹرانسلیٹر, انٹرپریٹر, تو وہ ترجمہ کریں, میں تقریر کروں گا. تو کہا جب وہ سب جمع ہو گئے تو میں تقریر کرنے لگا. 20 منٹ تقریر کے بعد ایک صاحب نے ہاتھ کھڑا کیا, سوال کرنا چاہتا ہوں. سوال کیجئے. جب سوال کیا تو سوال سننے کے بعد اندازہ ہوا کہ اس کا سوال بہت ہی بنیادی, بالکل بیسک سوال ہے, اسے بنیادی اسلام کی معلومات ہی نہیں ہے. کہا میں اپنے طور پہ پوری رات تیاری کر کے آیا تھا, بہت علمی تقریر کر رہا تھا. مجھے احساس ہوا کہ بھئی اگر میں اتنی علمی تقریر کر رہا ہوں اور اس کے پاس تو بنیادی علم ہی نہیں ہے, مجھے پوچھنا چاہیے. تو فوراً سوال کیا, کبھی آپ کیسے مسلمان ہوئے؟ کہا بھئی میرا ہمسایہ بہت نیک تھا, میں اس سے پوچھتا تھا کیا بات ہے 5 سال میں آپ سے میں نے کبھی کوئی برائی نہیں دیکھی, ہمیشہ جب بھی کوئی تہوار آتا ہے ہمارے لیے تحفہ بھی بھیجتے ہیں. کون ہے آپ؟ کہا میں مسلمان ہوں, بانی اسلام محمد مصطفیٰ نے یہی سکھایا. کہ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو مجھے دل میں ایک مرتبہ اور مقام پیدا ہوا میرے دل میں رسول اسلام کا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کہ میں وہیں سے مسلمان ہو گیا. تو اس نے بتایا کہ محرم آ رہا ہے میرے ساتھ مجلس میں چلیے گا, نواسہ رسول کی مجالس ہیں. تو کہا بھئی یہ بہت سے مسلمان مجالس نہیں کر رہے, کہ نہیں مسلمان کرتے ہیں لیکن ہم شیعہ مسلمان ہیں. کا میں وہاں سے شیعہ ہو گیا. صرف اور صرف ایک شیعہ کے کردار کو دیکھنے کے بعد وہ شیعہ ہو گیا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی, اس نے کہا میں نے صرف کردار دیکھا, تحقیق نہیں کی. پھر وہ عبداللہ ابراہیم امینی کہتے ہیں میں نے تمام ان مستبصرین سے, مسلمان ہونے والوں سے سوال کیا, بتائیے کیسے مسلمان ہوئے؟ کہ ان میں سے کوئی بھی محقق نہیں تھا, کوئی بہت بڑا عالم نہیں تھا, سب صرف کردار کو دیکھ کے, پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے, سب صرف مسلمانوں کے کردار کو دیکھ کے, شیعوں کے کردار کو دیکھ کے اہل بیت کے راستے پہ آئے تھے. عزیزان گرامی, قرآن کی آیات یہی فرماتی ہیں, لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك. میرے حبیب اگر آپ کرخت مزاج ہوتے, آپ کا کردار ایسا نہ ہوتا جیسا آپ کا کردار ہے, تو یہ مسلمان نہ ہوتے. یہ آپ کی خندہ پیشانی ہے, مسکراتا چہرہ ہے, رونق ہے چہرے کی, کہ جہاں سے گزرتے ہیں ہر آدمی دیکھ کے کہتا ہے یہ کون ہے, لگتا ہے زمین سے نہیں آسمان سے نازل ہوا ہے. عزیزان گرامی, میرا اور آپ کا باعمل ہونا بہت ضروری ہے, خصوصاً وہ جو یہ کہتا ہو میں حسین ابن علی کا ماننے والا ہوں, میں عزاداری کرتا ہوں. اب ہر آدمی کی توقع یہ ہوتی ہے جو حسین کا ماننے والا ہے, وہ جو کربلا میں تھے, اس کا کردار ویسا ہوگا. اس لیے اپنے کردار کو اتنا بلند کریں کہ کوئی آپ کو مجھے دیکھے تو وہ قریب ہوتا چلا جائے, آل محمد کے راستے پہ آئے. کچھ نہ کرے, میں نہیں کہتا کہ سب شیعہ ہو جائیں, شیعہ نہ ہوں, لیکن کم از کم آل محمد کا احترام کرنے لگیں, ان کے فضائل کو ماننے لگیں, ان کے صاحب میں گریہ کرنے لگیں, کم از کم مجالس میں آنے لگیں, کم از کم کہیں کہ ہم پیغمبر اسلام کو ان کے نواسے کا پرسہ دینا چاہتے ہیں. عزیزان گرامی, بنیادیں ہمیں رکھنا اپنے کردار سے بہت ضروری ہے. اب ایمان یہ پہلا مرحلہ ہے, میں نے بھی پہلے مرحلے کو پیش کیا ہے. دوسرا مرحلہ ہے عقل. اگر اس سے متعلق سننا چاہیں تو بآواز بلند صلوات پڑھیں گے. عزیزان گرامی, عقل کیا ہے, اس کی تعریف پیش کرنا چاہتا ہوں معصوم کے فرمان سے. موضوع جسے میں پیش کروں گا آج ہی پیش کرنا چاہتا ہوں پورا موضوع, تاکہ میں پھر اسی پہ بنیاد بنا کے آگے چل سکوں. عقل کسے کہا جاتا ہے؟ مولا سے سوال کیا کہ مولا ذرا بتائیے عقل کیا شے ہے؟ تو آپ نے فرمایا العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان. عقل وہ ہے جس سے رحمان کی پرستش ہو, اللہ کی عبادت ہو, واکتسب بہ الجنان, اور اسی عقل کے ذریعے انسان جنت میں داخل ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ کسی نے امیر المومنین سے اسی حدیث پہ کہا کہ مولا وہ جو آپ کا ایک دشمن ہے, ایک دشمن کا نام لیا. اب دشمن کا نام لینے کے بعد کہا کہ مولا وہ دشمن, آپ کہتے ہیں کہ عقل سے انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے جنت میں چلا جاتا ہے, وہ دشمن کیسے پھر, اس کو وہ بھی تو بہت عقل مند ہے. مولا نے کہا نہیں, وہ عقل نہیں ہے.
تلک الشیطنہ، وہ شیطنت ہے. کہا کہ مولا پھر اتنا زیرک ہوشیار کا نہیں، وہ مکاری ہے، عیاری ہے، عقل نہیں ہے. توجہ چاہوں گا جانے گرامی. کہا وہ عقل نہیں ہے، وہ شیطنت ہے، مکاری ہے، عیاری ہے. کبھی دھوکہ نہ کھائیں عقل میں، مکاری کے اندر. کسی آدمی کو دیکھیں نا بہت زیادہ تیز ہے، اپنا کام نکال لیتا ہے، دوسروں کو نقصان پہنچا دیتا ہے. کبھی نہ کہیں عقل مند ہے، یہ عقل نہیں ہے. عقل وہ ہوتی ہے جو اللہ کی بندگی کی طرف لے کے جاتی ہے. اگر پہنچ رہے ہوں میں چاہتا ہوں میرے تمام نوجوان، خصوصاً بھائی، میرے بچے ضرور اس کو سنیں. میرے بزرگ بھی سب سیکھے سکھلائے بیٹھے ہیں، میں پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، عقل کیا ہے؟ میرا موضوع یاد رکھیے گا، ایمان و عقل. عقل کسے کہا جاتا؟ مولانا نے کہا تلک شیطنہ، مکاری عیاری شیطنت ہے، عقل نہیں ہے. یا مشابہتن یا شبیہ العقل، بعض اوقات عقل سے بہت مشابہت رکھتی ہے. لیکن مولا فرماتے ہیں نہیں، وہیا غیر العقل، لیکن یہ عقل نہیں ہے. میں اور تھوڑی سی اس کو وسعت دینا چاہتا ہوں. کسی نے پیغمبر اسلام کے سامنے، چھٹے امام فرماتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ایک علمی موضوع دیا گیا ہے، بے انتہا انٹلیکچوئل ہے. میں جتنا ہو سکتا ہے آسان اور سادہ بنا کے پیش کروں گا. آپ کی محبتیں اور آپ کی جتنی توجہ اس وقت مجھے حاصل ہے، میں بے انتہا ممنون ہوں. تو اب چھٹے امام فرماتے ہیں، پیغمبر کے سامنے صحابہ کرام نے تعریف کی ایک آدمی کی، بہت زیادہ تعریف کی. کہا یا رسول اللہ، وہ بہت زیادہ عبادت گزار ہے، بہت عبادت کرتا ہے، بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، بہت زیادہ روزے رکھتا ہے، صدقہ بہت زیادہ دیتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیفا عقلہ، اس کی عقل کیسی ہے؟ کہا عقل نہیں ہے اس میں. تو آپ نے فرمایا آئندہ میرے سامنے تعریف مت کرنا. ان تمام چیزوں کو اللہ تب قبول کرتا ہے جیسا قبول کرنے کا حق ہے جب انسان کے پاس عقل بھی موجود ہو. اگر بات واضح ہو رہی ہو. کہا جب عقل موجود ہو. کہا انسان کو اس کی عقل کے حساب سے جزا ملتی ہے، انسان کو اس کی عبادات کی جزا اس کی عقل کے حساب سے ملتی ہے. بے انتہا احادیث ہیں اس پہ. لیکن اب آیا بعض اوقات ہم کہتے ہیں ایک آدمی بہت سادہ ہے، یا اس نے اپنی دنیا میں کچھ حاصل نہیں کیا. عزیزان گرامی، یہ سادہ نہیں ہے جسے میں اور آپ بعض اوقات سادگی کہہ جاتے ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو تمام برائیوں سے پاک رکھتا ہے تو یہ سادگی نہیں ہے، یہ عین عقل ہے. اور اگر کوئی بہت زیادہ دنیا حاصل کر لیتا ہے مکاری سے، عیاری سے، تو یہ بھی عقل نہیں ہے، یہ دھوکہ دہی ہے، شیطنت ہے. عقل وہ ہے جو انسان کو ہر طرح کی برائی سے روکے، محمد و آل محمد سے وابستہ کر دے، اسے عقل کہا جاتا ہے. اور اگر کوئی دنیا دار بن جائے، اس عقل کو انسان کہہ دے کہ یہ عقل نہیں ہے بلکہ یہ دنیا داری، یہ شیطنت تھی جس کی وجہ سے انسان ایسا بنا ہے. آئیں ذرا میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اب موضوع کو کس طرف لے کے جاؤں گا، کس طرح سے آگے بڑھاؤں گا. عزیزان گرامی، ائمہ کی جو احادیث ہے، ہمارے ہاں اصول کافی جو حدیث کی کتاب ہے، 16,500 احادیث ہیں. اس کا جو پہلا باب ہے وہ ہے باب عقل و علم. عقل و علم، اس باب سے حدیث کا میں نے انتخاب کیا ہے. جو حدیث میں نے ابتدا میں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس کا شرف حاصل کیا. سماع ابن مہران، حدیث صحیح السند ہے. حدیث کی 4 اقسام ہیں. پہلا جو سب سے بڑا درجہ ہے وہ ہے صحیح السند، اتھینٹک کہہ لیں یا مستند کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں آپ. دوسرا درجہ حسن، تیسرا موثق، اور چوتھا درجہ ہے ضعیف حدیث کا. ضعیف کی پھر 32 اقسام ہیں، 32 ٹائپس ہیں اس کی. یعنی لازمی نہیں ہے کہ ہر ضعیف حدیث گھڑی ہوئی ہو، مدلس ہو، فیبریکیٹڈ ہو. نہیں، گھڑی ہوئی حدیث بھی ضعیف حدیث کی اقسام میں سے ایک قسم ہے. سن رہے ہیں سب لوگ توجہ سے میری بات کو؟ عزیزان گرامی، صحیح حدیث وہ ہے کہ جس کے بیان کرنے والے سب کے سب عادل ہوں، ثقہ ٹرسٹ وردی ہوں، جس کے اوپر انسان یہ کہہ سکتا ہو کہ اس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے، اس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، یہ مورد اعتماد ہے. اور کون بیان کرے مورد اعتماد ہے؟ اس کا ایمان بیان کرے، امام معصوم بیان کرے یہ عادل ہے. اگر امام کہہ دیں یا کوئی اور عادل صحابی امام کہے کہ یہ عادل ہے، امام کا ماننے والا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، تو اس کی حدیث قابل قبول ہے. اس حدیث کی سند ہمارے تمام فقہاء نے کہا، میں نے جتنے بھی دیکھے ہیں، کہ یہ صحیح السند ہے. اور اس پہ عادل خمینی نے پوری کتاب لکھی ہے شرح میں، البتہ بہت علمی ہے. میں بالکل سادہ اور آسان بیان کروں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا جتنا ہو سکے سادہ بیان کروں. ابھی
مجلس آدھے مرحلے پہ پہنچی ہے، میں اس کو ایک نئے مرحلے میں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ اب کیا ہے یہ عقل اور ایمان کے لیے کیوں ضروری ہے؟ عزیزان گرامی، معصوم فرماتے ہیں کہ جو آدمی حق و باطل میں تمیز کرنا چاہتا ہے تو حق و باطل کے اندر تمیز کے لیے جو سب سے بنیادی شے ہے وہ عقل ہے۔ حق و باطل کی تمیز کے لیے، غلط و صحیح کے اندر تمیز کے لیے، اچھائی برائی میں تمیز کے لیے، خیر و شر میں تمیز کے لیے، تمام چیزوں کے اندر جو تمیز ہے وہ عقل سے پیدا ہوتی ہے۔ اب میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث بیان کی ہے، فرماتے ہیں کہ جب جناب آدم کو اللہ نے زمین پہ بھیجا تو جناب جبرائیل کے ہاتھ 3 چیزیں بھیجیں۔ جناب جبرائیل آئے تو کہا کہ یا آدم اخیرک من ثلاثن، ان تینوں میں سے اللہ کہتا ہے کہ آپ ایک کا انتخاب کر لیں، میں آپ کے پاس لے کے آیا ہوں۔ کہا کیا کیا ہے؟ کہا ایک عقل، دوسرے حیا اور تیسرے دین۔ دوبارہ سن لیجئے اور یاد کر لیں، میں نوجوانوں سے کہوں گا احادیث کو یاد کرتے چلے جائیں۔ 40 احادیث اگر یاد کر لیں گے تو آپ کا بھی روز قیامت حشر و نشر فقہاء میں ہوگا، علماء میں ہوگا۔ امام کی حدیث فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں کو پیش کیا، عقل کو، حیا کو اور دین کو۔ الحیاء من الایمان، حیا دین کا جز ہے، اگر حیا چلی جائے تو پھر دین ضائع ہو جاتا ہے، انسان کا تقوی ایمان سب چلا جاتا ہے۔ الحیاء والایمان مقرونان، مولا فرماتے ہیں کہ حیا اور ایمان دونوں متصل ہیں، جڑے ہوئے ہیں۔ اگر ایمان چلا جائے تو حیا چلی جاتی ہے، حیا چلی جائے تو ایمان چلا جاتا ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں حیا صرف خواتین کے لیے ہے، نہیں، حیا مرد و زن دونوں کے لیے ہے، خواتین اور مردوں دونوں کے لیے حیا ہے، ہر انسان میں حیا ہونی چاہیے۔ اب مولا فرماتے ہیں کہ یہ امیر المومنین کہتے ہیں 3 چیزیں جناب آدم کو جناب جبرائیل نے اللہ کی طرف سے پیش کی۔ اے آدم، اللہ کہتا ہے ان میں سے ایک کا انتخاب کر لیں۔ جناب جبرائیل نے کہا اے آدم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ایک کا انتخاب کر لیں، باقی 2 کو میں واپس لے جاؤں گا۔ عقل ہے، حیا ہے اور دینداری۔ جناب آدم نے تینوں کو دیکھا، کہا تینوں چاہیے، کہا نہیں، اللہ نے کہا ایک کا انتخاب کریں۔ تو جناب آدم نے، امیر المومنین فرماتے ہیں جناب آدم نے کہا کہ اے جبرائیل پھر مجھے عقل دے جائیے۔ پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں ہے۔ کہا پھر مجھے عقل دے جائیے۔ کہا پھر جناب جبرائیل نے کہا حیا اور دین میرے ساتھ واپس چلو۔ تو فوراً حیا نے اور دین نے پلٹ کے جناب جبرائیل سے کہا کہ اے جبرائیل، اللہ نے ہم دونوں کو حکم دیا تھا جہاں عقل رہے تم وہیں رہنا۔ اور فرمایا آپ نے، کہا اللہ نے ہم دونوں کو حکم دیا تھا، اصول کافی کے اندر مستند روایت ہے، ہمیں دونوں کو حکم دیا تھا جہاں عقل رہے تم وہیں رہنا، کہ ہم عقل کے ساتھ رہیں گے۔ تو مولا فرماتے ہیں، مومن کہتے ہیں جب جناب جبرائیل جانے لگے، کہا کہ اے آدم آپ کو تینوں چیزیں مبارک ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ ہمیں جو کچھ نصیب ہوتا ہے، جو کچھ حاصل ہوتا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس عقل کی نعمت سے۔ کیمرہ ہے، آپ لوگ اب توجہ میرے ساتھ دیکھیے گا۔ عزیزان گرامی، یہ عقل بہت بڑی نعمت ہے، اگر ہمیں احساس ہو جائے کہ عقل کیا ہے، ہم اس عقل سے صحیح فائدے اٹھائیں۔ جو حدیث میں نے انتخاب کی ہے، مولا امام صادق فرماتے ہیں اللہم صلی فرج، مولا کے شاگردوں میں ہے، نام ہے سماع ابن مہران، سماع سین میم الف عین اور تاء مربوطہ، سماع ابن مہران مولا کے قریبی ترین شاگردوں میں ہیں۔ توجہ میرے ساتھ دیکھیے گا، عزیزان گرامی، قریبی ترین شاگردوں میں ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ مولا کے بہت سے شاگرد اور اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، کلام ہو رہا تھا عقل سے اور جہل سے متعلق، سب باتیں کر رہے تھے، عقل کیا ہے، جہالت کیا ہے۔ گفتگو کرتے کرتے ایک مرتبہ جب بات ہونے لگی تو امام صادق نے فرمایا کہ اعرف العقل و جندہ، عقل کو پہچانو اور اس کی فوج کو پہچانو، والجہل و جندہ، اور جہالت کو پہچانو اور جہالت کی فوج کو پہچانو، تہتدو، ہدایت پا جاؤ گے۔ سماع کہتے ہیں سارے اصحاب بیٹھے تھے، قریبی ترین شاگرد تھے، قابل لوگ تھے، معمولی عام کو شیعہ نہیں، بہت بڑے بڑے قابل، جن میں سے ایک ایک کو کئی ہزار احادیث یاد تھیں، ایسے افراد بیٹھے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے ہمت کی، سماع کہتے ہیں، سماع تو ابن مہران کہتے ہیں، میں نے ہمت کی، کہا مولا اجازت ہو تو آپ نے کہا
عقل کو اور جہل کو نہیں، عقل کو پہچانو اور اس کی فوج کو پہچانو، جہالت کو پہچانو اس کی فوج کو پہچانو، ہدایت پا جاؤ گے۔ مولا عقل کی فوج بھی ہے؟ مولا نے کہا یہ جہالت کی فوج بھی ہے؟ مولا نے کہا ہاں۔ کہا جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل کو خلق کیا، اور ہوا اول مخلوق من الروحانیین، جتنی بھی روحانی مخلوقات ہیں ان میں سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ روحانی مخلوقات میں سب سے پہلی مخلوق نہیں، سب سے پہلی مخلوق محمد و آل محمد ہیں۔ آپ جس محبت سے کس علمی موضوع کو سن رہے ہیں، میں واقعاً ممنون ہوں آپ حضرات کا کہ جتنی توجہ ہے میرے ساتھ لوگوں کی۔ مولا فرماتے ہیں روحانی مخلوقات میں بعض اوقات کہا اول ما خلق اللہ القلم، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ عقل، سب سے پہلے اللہ نے عقل کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا۔ اس میں تضاد نہیں ہے، یہ مختلف مراحل ہیں۔ پیغمبر اسلام ہر مرحلے میں بتا رہے ہیں سب سے پہلے کون آیا۔ سب سے پہلے فرماتے ہیں اللہ نے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا، اس نور کے دو ٹکڑے کیے، ایک کو مقام محمود پہ رکھا، نام محمد رکھا، دوسرے کو مقام اعلیٰ پہ رکھا، نام علی رکھا۔ کہ پھر انہی انوار سے سب کچھ خلق کیا۔ کہ پھر ایک مرتبہ جناب محمد مصطفیٰ کے نور سے جناب سیدہ کو خلق کیا، پھر علی و فاطمہ کے نور سے حسن و حسین کو خلق کیا۔ حدیث ہے مولا کی، پیش کر رہا ہوں، آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ کہ پھر ان کے ایک ایک کے نور سے جب 5 کو خلق کیا، ایک ایک کے نور سے ایک ایک مخلوق کو خلق کیا۔ محمد مصطفیٰ کے نور سے عرش کو خلق کیا، علی مرتضیٰ کے نور سے کرسی کو خلق کیا، فاطمہ الزہرا کے نور سے فرشتوں کو خلق کیا، حسن مجتبیٰ کے نور سے جنت کو خلق کیا، حسین کے نور سے حوران جنت کو، غلمان کو، فرشتوں کو خلق کیا۔ محمد وعجل فرج۔ عزیزان کرام میں مختلف مراحل ہیں۔ اب میری اس کے اندر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ روایت کے الفاظ ہیں جب سب کو خلق کر دیا تو ایک ایک مرتبہ بلانے کے بعد سب کا تعارف کروایا۔ صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس جملے کو ادا نہیں کروں گا تو مجھے خود ایک پریشانی سے رہے گی کہ میں نے جناب سیدہ سے متعلق ایک جملے کو چھوڑ دیا۔ تو چھٹے امام فرماتے ہیں کہ سب کو مختلف مراحل میں خلق کرنے کے بعد سب فرشتوں کو خلق کر دیا۔ اب سارے فرشتے متحیر و پریشان تھے کہ ایک مرتبہ اللہ نے سب کو خلق کرنے کے بعد ایک نور کو پردے سے نمودار کیا۔ جیسے ہی وہ نور ظاہر ہوا تو سارے فرشتوں نے کہا پروردگارہ یہ نور جو پردے میں ہے کس کا؟ کہا یہ سیدہ کا نور ہے۔ کہا اسی لیے ہماری دادی زہرا کو فاطمہ کے ساتھ زہرا کہا گیا۔ کہ اسی لیے انہیں فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جس طرح سے ان کے نور کو نمودار کیا۔ عزیزان گرامی اب یہ مراحل ہیں، مختلف مراحل کے اندر، لیکن فرماتے ہیں مولا روحانی مخلوقات، روحانیین من الروحانیین، جب روحانی مخلوقات کو خلق کیا تو ان میں سب سے پہلے عقل کو خلق کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ تمام روحانی مخلوقات کے اندر مجھے سب سے زیادہ عزیز عقل ہے۔ اب ایک اور جملہ کہتا جاؤں، محمد مصطفیٰ عقل کل ہیں، علی مرتضیٰ عقل کل ہیں، فاطمہ الزہرا عقل کل ہیں، حسنین کریمین شریفین عقل کل ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ سب سے پہلے اللہ کو اس سے محبت کیوں ہے کہ اللہ نے اگر مجسم دکھانا چاہا تو آل محمد کی شکل میں عقل کو دکھایا۔ عزیزان گرامی اب یہ عقل بہت بڑی نعمت، کہا کہ اس مرحلے میں عقل کو خلق کیا، پھر اللہ نے فوراً کہا عقل سے، سن رہے ہیں سب غور سے توجہ سے، کہا اللہ نے عقل کو خلق کرنے کے بعد کہا اقبل ادبر، کہا کہ پیچھے جاؤ یا مڑ جاؤ تو عقل مڑ گئی، کہا پھر آگے آؤ فاقبل تو عقل قریب ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف ایجاد صوت کرتا ہے، جسم و جسمانیت نہیں ہے، صرف اس نے آواز کو ایجاد کیا، جہاں سے آواز آئی عقل نے اطاعت کی، آگے جاؤ پیچھے ہٹو۔ اس کے بعد پھر اللہ نے جہالت کو خلق کیا،
کہا ادبر، کہا پیچھے ہٹ جا، پیچھے ہٹ گئی. کہا اقبل، قریب ہو لیکن جہالت قریب نہیں ہوئی. کہا کہ آج سے پتہ چل گیا کہ عقل ہمیشہ تابعدار رہے گی، جہالت ہمیشہ نافرمان رہے گی. اگر بات واضح ہو رہی ہو، نافرمانی علامت ہے جہالت کی، اطاعت فرما برداری علامت ہے ایمان کی، عقل کی. اب جو اللہ کو، رسول خدا کو، آل محمد کو مانتا ہے، اطاعت کرتا ہے، وہ عقل رکھتا ہے. جو بھی آ جائے ان کی اطاعت کرے وہی عقل رکھنے والا ہے، اور جو ان کی نافرمانی کرے وہی جہالت رکھنے والا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے، خدا کا شکر کریں کہ پروردگارہ تو نے یہ عقل عنایت فرمائی ہے. عزیزان گرامی، اب میں اگلے 10 سے 15 منٹ کے اندر مکمل کرنا حدیث بہت طولانی ہے، میرے 10 دن یا 12 مجالس کا عنوان ہے، سن لیجئے آج. پھر مولا فرماتے ہیں جیسے اللہ نے انہیں خلق کر دیا تو اللہ نے فوراً جہالت سے کہا تو نے نافرمانی کی ہے. ایک مرتبہ اللہ نے کہا کہ اے عقل میں تجھے فوج دینا چاہتا ہوں. کہا سب سے پہلے اللہ نے اس کے بعد پھر خیر کو خلق کیا اور اسے عقل کا وزیر بنایا، اور پھر اس کے بعد اس کی پوری فوج بنائی جو 75 فوجیوں پہ مشتمل ہے. اس کے 75 اس کے فوجی ہیں. یہ 75 مجھے آپ کے سامنے فوجی پیش کرنے ہیں جو عقل کے فوجی ہیں اس عشرے کے دوران. آپ لوگ تو گھبرا گئے. فیضان کرام ہے توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ، آپ کی محبتوں کی، عقیدتوں کی نظر کر رہا ہوں. عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے پھر خیر کو خلق کیا. جیسے خیر کو خلق کیا اور فوج دینے لگا عقل کو تو جہالت نے کہا پروردگارہ تو نے مجھے بھی خلق کیا، مجھے بھی فوج چاہیے. تو اللہ نے کہا بھئی جتنی یہ چیزیں میں نے اس کے لیے فوج بنائی ہے، پوری لشکر بنایا ہے، اس کا لشکر عقل کا، اس کی متضاد تیرا لشکر ہوگا، تیری فوج ہوگی. جند عربی میں کہا جاتا ہے یعنی فوج کو، لشکر کو. عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں امیر المومنین تو عرف الاشیاء باضدادہا، چیزوں کو ان کی ضد سے، اپوزٹ سے، متضاد سے پہچانا جاتا ہے. کسی بھی شے کو پہچاننا ہو تو متضاد کو دیکھیں، اصل سمجھ میں آ جائے گا اگر بات واضح ہو رہی ہو. اسی لیے آپ کو سمجھ میں آیا ہم کبھی صرف حسینیت زندہ باد نہیں کہتے، ہمیشہ یزیدیت مرد آباد کہہ کے بتاتے ہیں. ہم حسین کے دشمن کو پہچانتے ہیں تبھی تو حسین کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں. عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں کہ خیر وزیر ہے عقل، عقل کے وزیر کا نام ہے خیر، اور جہل کے وزیر کا نام ہے شر. اور اگر ساری خیر ایک جمع ہو جائے تو اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے، اور اگر سارے شر کو ایک جگہ دیکھنا ہو تو دشمن حسین کو تلاش کریں. عزیزان گرامی، حسین ابن علی خیر ہی خیر. عزیزان گرامی، جملے کو پیش کر رہا ہوں کہ جناب سید الشہداء فرماتے ہیں من وجدک، پروردگارہ ما فقد من وجدک، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا. سید الشہداء فرماتے ہیں پروردگارہ جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا. میں کہوں گا مولا اسی لیے ہم نے آپ کو پا لیا، کیونکہ اگر کوئی بھی آپ سے وابستہ ہوگا تو آپ خود بخود اسے توحید کی طرف لے جائیں گے. جناب سید الشہداء نے جتنی قربانیاں دی ہیں وہ دین کو بچانے کے لیے، توحید کو. دیکھیں توحید سے مراد کیا ہے؟ ذات توحید نہیں، عقیدہ توحید. اللہ تو ہوتا، کوئی ماننے والا نہ ہوتا. اگر آج کوئی خدا کو ماننے والا ہے تو کسی حسین ابن علی کی وجہ سے ماننے والا. عزیزان گرامی، اب یہ جو پوری فوج ہے اس کی، جو اس کا لشکر ہے عقل کا، جہالت کا، میں اسی کو پیش کرنا چاہوں گا. اب مولا اس حدیث کے آخر میں فرماتے ہیں اے سماع ابن مہران، اے سماع، کوئی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ 75 کی 75 تمام صفات پائی جاتی ہوں جو عقل کے ساتھ ہیں، سوائے ایک نبی کے، ان کے کسی وصی کے، یا اس مومن کے جس کے اللہ نے دل کا امتحان لیا ہو، اس میں یہ 75 کی 75 صفات پائی جائیں گی جو میں پیش کروں گا اس عشرے میں.
پھر مولا فرماتے ہیں لیکن ہمارا کوئی ایسا شیعہ نہیں ہوگا کہ اس میں کوئی ایک بھی علامت نہ پائی جاتی ہو، کم از کم ایک بھی علامت ہو ہمارے شیعہ میں تو سمجھ لو ہمارا شیعہ ہے۔ کتنے امام کریم ہیں کہ اپنے شیعوں سے متعلق وضاحت کر رہے ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ جتنی صفات زیادہ سے زیادہ انسان میں بڑھتی چلی جائیں گی اتنا ہی ہم سے قریب تر ہوتا چلا جائے گا، لیکن معصوم وہ نہیں ہے کہ جن میں صرف یہ 75 صفات ہوں۔ مولا فرماتے ہیں نہیں، یہ تو اہل ایمان کی علامت ہے، معصوم کا درجہ اس سے بھی بہت بالا تر ہے، ان کا رتبہ مقام اس سے بھی بہت زیادہ بالا تر ہے۔ آج عقل انسان کو معبود کا بندہ بناتی ہے، اللہ کا بندہ بناتی ہے، جس میں بندگی آ جائے اس میں عقل ہے، جو خواہشات کا بندہ بن جائے، جو دنیا کا بندہ بن جائے، اس میں عقل نہیں ہے۔ نہج البلاغہ سے مولا کا ایک فرمان پیش کر رہا ہوں، اس کو غور سے سنیں گے۔ ان الناس عبید الدنیا، بے شک لوگ دنیا کے بندے بن جاتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں لوگ دنیا کے بندے بن جاتے ہیں، کوئی دولت کا بندہ بن جاتا ہے، کوئی شہرت کا، کوئی کسی شے دنیاوی چیزوں کا۔ کہ اللہ کے بندے بنو، جو اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے تمام مخلوقات سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا جناب سید الشہداء اتنے بڑے لشکر کے مقابلے میں صرف 72 کو لے کے جا رہے ہیں، لیکن کتنے بے نیاز ہیں، کتنے بے نیاز۔ عزیزان گرامی، یہ عشر محرم، یہ جہاں جہاں دنیا کے اندر مجالس ہو رہی ہیں، یہ جناب سید الشہداء کی اس تحریک اور اس نہضت کا نتیجہ ہے کہ سید الشہداء نے انسان کو عقل دی، شعور دیا۔ آج جو 1400 سال بعد حق و باطل میں تمیز کرتا ہے اسے اہل بیت کا ماننے والا کہا جاتا ہے۔ جو آج بھی تمیز کرتا ہو، صرف مجھے 5 منٹ دے دیجیے عزیزان گرامی، جو آج تمیز کرتا ہو، ہم نے جناب سید الشہداء کو دیکھا نہیں ہے، لیکن دنیا میں کہیں پہ بھی شیعہ بس رہا ہو، محرم آئے اس کی کیفیت بتا دے گی یہ حسینی ہے۔ یہ ایک عجیب و غریب عقل کی کیفیت ہے کہ انسان کو لے جاتی ہے۔ اب 2 چیزیں ہیں جو بہت اہم ہیں، عقل اور جذبات و احساسات۔ 2 چیزیں، عقل اور ہمارے احساسات۔ سن رہے ہیں سب لوگ غور سے؟ میں آخری مرحلے میں ہوں مصائب سے پہلے، 2-4 منٹ 5 منٹ مجھے چاہیے، انشاءاللہ کل سے تفصیلی مصائب پڑھوں گا، آج مختصر سن لیجئے گا۔ 2 چیزیں بے انتہا اہم ہیں، عقل اور احساسات۔ کچھ لوگوں کو اگر اوور ڈوز ہو جائے عقل کا تو احساسات ختم ہو جاتے ہیں۔ دوا کی ڈاکٹر کہتا ہے نا بعض اوقات 1 گولی لیجئے گا، صبح 1 دوپہر 1 شام، اگر آپ 2 4 گولیاں لینے لگیں وہی دوا جس کا فائدہ ہونا چاہیے نقصان ہونے لگے گا، اگر بات واضح ہو رہی ہو، کیونکہ جتنی مقدار کی ضرورت ہے اس سے زیادہ آپ استعمال کر رہے ہیں۔ اوور ڈوز نہ کریں۔ اگر کوئی انسان ضرورت سے زیادہ عقل 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 کرنے لگے تو خود احساسات ختم ہونے لگیں گے، اور اگر کوئی بالکل احساسات کا بندہ بن جائے تو عقل ختم ہونے لگے گی، عقل ختم ہونے لگے گی۔ عزیزان گرامی، محرم دلیل ہے کہ انسان کے عقل و احساسات ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ عقل آل محمد کی معرفت کرواتی ہے، احساسات آنکھوں میں مصائب کے اس جذبات کو لے کے آتے ہیں۔ عزیزان گرامی، کبھی بھی ایک کا دامن نہ چھوڑیں، دونوں کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ احساس نہ ہو تو ماں کبھی اولاد سے محبت نہ کرے، احساسات نہ ہوں انسان دوسرے کی تکلیف کو محسوس نہ کرے۔ آپ نے دیکھا ہے ماں باپ کے سامنے اگر بچہ ٹھوکر کھا کے گرتا ہے تو بچے سے زیادہ تڑپ آپ کو ماں اور باپ کے چہرے پہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ کبھی محسوس کیا؟ کیوں؟ یہ احساس ہے، احساس ہے۔ احساس کو مرنے نہ دیجیے گا، آپ کے دلوں میں احساس باقی رہنا بہت ضروری ہے۔ پیغام سید الشہداء، احساس سا جناب سید الشہداء میں، ارے میں مدینے میں بیٹھا رہوں گا کچھ نہیں ہوگا مجھے، لیکن ساری انسانیت گمراہ ہو جائے گی، میں سب کچھ قربان کر دوں گا لیکن میں ساری انسانیت کو بچا لوں گا۔ آج ساری انسانیت مقروض ہے حسین ابن علی کی۔ آج اگر انسانیت، اسلام نہیں، اسلام تو ہے، انسانیت اگر باقی ہے تو امام حسین کے صدقے میں باقی ہے، انسانیت ختم ہو جاتی۔
ارے وہ جو کربلا میں آئے تھے ان میں انسانیت تھی. کبھی چھوٹے بچوں کو بھی تیر مارے جاتے ہیں, کبھی چھوٹے بچوں کو بھی تیر مارے جاتے ہیں. عزیزان گرامی, یہ احساس تھا جس نے جناب حر کو امام حسین کی طرف دعوت دی. یہ احساس تھا کہ جناب زینب کبریٰ خطبہ دیا کرتی تھی, لوگ پتھر زمین پہ پھینک دیتے تھے. یہ احساس ہے جو جناب حبیب کو اس بڑھاپے میں کوفے سے کربلا لے آتا ہے. ارے زہرا کا لال کربلا میں ہے. میں ایک جملہ پیش کر رہا ہوں, ایمان و عقل ذہن میں رکھیے گا موضوع, ایمان و عقل. امام سجاد فرماتے ہیں میرا لاکھوں سلام ہو میری پھپھی پہ کہ جنہوں نے شام غریبہ میں بھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑے. مولا فرماتے ہیں شام غریبہ میں بھی میری پھپھی نے تہجد نہیں چھوڑی. جب میں نے پوچھا پھپھی اماں آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہیں, کہا بھتیجے بھوک و پیاس کی وجہ سے آج محسوس ہوتا میری ٹانگوں میں دم نہیں ہے. ارے محرم آ گیا, آپ کا گریہ دنیا کو بتائے گا. کیا ایمان ہے جناب زینب کا کہ اس رات کے اندر بھی تہجد کی نماز پڑھ رہی ہیں. شام غریبہ میں بھی مولا فرماتے ہیں میری پھپھی نے تہجد نہیں چھوڑی, تہجد کی نماز پڑھ رہی ہیں, بیٹھ رہی ہیں. لیکن ایک مرتبہ جب دیکھتی ہیں نا کہ بچے پریشان ہو رہے ہیں, بچوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں, تو کیا کرتی ہیں جناب زینب, ایک ٹوٹا ہوا نیزہ ہاتھ میں لے لیتی ہے اور کہتی ہیں جناب ام کلثوم سے, ام کلثوم بیویوں کو بتا دو اگر عباس نہیں رہا تو عباس کی بہن ہے, آج رات میں پہرا دوں گی, میں پہرا دوں گی. ایک یہ احساس ہے جناب زینب کو. میں ایک سوال کروں آپ سے, جب آ رہے تھے نا کربلا میں کل پیش کروں گا مدینے سے رخصتی کے مصائب کو, جب آ رہے تھے نا کربلا میں, روایت میں آج دیکھ رہا تھا آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے مصائب میں, وہ کہتے ہیں کہ جب ایک مرتبہ حر کے لشکر کا سامنا ہوا نا اور وہ اونچی آواز سے بولنے لگے لوگ, تو ایک مرتبہ بچے سہمنے لگے کہ کوئی عباس کے ہوتے ہوئے حسین سے اونچی آواز سے بات کر رہا ہے. تو کہا بچے سہمنے لگے, تو جناب عباس نے تلوار پہ ہاتھ رکھا, کہ مولا اجازت ہے, صرف 1000 ہی کا لشکر ہے, میں انہیں دیکھ لیتا ہوں. تو مولا حسین نے کہا عباس ہم پہل نہیں کریں گے, ہم پہل نہیں کریں گے, آپ ابھی رک جائیے. تو کہا کہ مولا خواتین اور بچے سہم رہے ہیں. تو ایک مرتبہ کہا ذرا انہیں اس پہاڑ کے سائے میں لے آؤ. مولا نے کہا یہاں سب کو بٹھا دو, ایک مرتبہ میرا چہرہ دکھا دو. عماریوں کے پردے ہٹنے لگے تاکہ مولا کی زیارت کر لیں. جیسے ہی مولا حسین کو سب نے دیکھا نا, سب کو قرار آ گیا. شیخ جعفر شوشتری کہتے ہیں سب کو قرار آ گیا, خواتین کو, مستورات کو اور بچوں کو قرار آ گیا. کیوں, کیا دیکھا؟ کہ حسین کے چہرے کا نور دیکھنا تھا, حسین کے جلال کو دیکھا بیویوں نے. بچے جو تڑپ رہے تھے نا, پریشان تھے, پریشانی دور ہو گئی, سب بچوں کو قرار آ گیا. میں ایک سوال کروں, ہاتھ جوڑ کے سوال کروں گا, جب شام غریبہ کے بعد 11 محرم کو یا شام غریبہ میں مولا حسین نہیں آئے تھے, اب سوچئے بیویوں کا کیا عالم ہوگا. جب بیویاں پریشان ہوں گی, بچے کیسے تڑپ رہے ہوں گے, بچوں کی کیسی تڑپ ہوگی. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بھئی میں سخت مصائب نہیں پڑھوں گا, مختصر رکھوں گا. میں ایک سوال کروں آپ سے, آئیں بھی میرے ساتھ چلیے گا ذرا کچھ دیر کے لیے, آئیں کربلا چلتے ہیں, کربلا چلتے ہیں. روایت کے الفاظ ہیں جناب زینب کبریٰ, عاشورے کا دن ہے, جناب زینب کبریٰ خیمے میں ہے, ساری بیویوں کو بار بار ڈھارس دیتی ہیں. کیوں ڈھارس دیتی ہیں؟ ارے صبح سے مسلسل لاشیں آ رہے ہیں, ہر بیوی تڑپ رہی ہے, گریہ کر رہی ہے. کبھی کوئی بیوی کہتی ہے ہائے میرا بیٹا مارا گیا, کبھی کوئی کہتی ہے ہائے میرا بھائی مارا گیا. ہر بیوی اپنے اپنے انداز سے رو رہی. جناب زینب ڈھارس دے رہی ہیں. میں آپ کے سامنے جملے پیش کرنا چاہتا ہوں, ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا ذرا میرے ساتھ کچھ دیر کے لیے کربلا چلیے گا. میں نے کہا نا ایمان ہے, عقل ہے, لیکن احساسات بھی ہیں. جناب سید الشہداء بار بار آتے ہیں خیمے پہ, کہتے ہیں زینب بلند آواز سے مت رو, ابھی بھائی زندہ ہے. اے بی بی ابھی بھائی زندہ ہے, میں آپ کا بھائی موجود ہوں. مولا سے برداشت نہیں ہوتا, ارے میری بہنیں اتنی بلند آواز سے رو رہی ہیں, کتنی پریشان ہوگی جو ایسے رو رہی ہیں. مولا سے برداشت نہیں, غیرت برداشت نہیں کرتی. مولا سجاد سے پوچھا سید الشہداء کو زیادہ غم کس بات کا تھا؟ کہ 2 باتوں کا بہت غم تھا, 2 باتوں کا بہت غم تھا. کہ مولا کون سی 2 باتیں تھیں؟ کہ ایک
چھوٹے چھوٹے بچوں کا بار بار یہ جملہ کہنا، العطاش العطاش، ہائے پیاس ہائے پیاس، ہائے پانی کا جب بچے بار بار پانی مانگتے تھے نا، ساقی کوثر کا نواسا، حوض کوثر پہ جس کے نانا اور بابا ہوں، اس کے سامنے کوئی بچہ کہے میں پیاسا ہوں، کا مولا کی غیرت برداشت نہیں کرتی تھی. کہا چھوٹے بچوں کا کہنا العطش، تو سارے اصحاب رونے لگے. کہا مولا آپ نے کہا دو باتیں بہت رلاتی تھی. مولا آپ نے ایک بات کو پیش کیا، دوسری بات کیا تھی جو مولا کو بہت رلاتی تھی؟ کہا یہ دوسرا جملہ کہنے سے پہلے خود مولا سجاد رونے لگے. جب زیادہ روئے نا تو پھر اصحاب نے پوچھا مولا دوسری بات کون سی ہے جس کی وجہ سے امام حسین؟ کہا بیویوں کا پردہ بڑا رلاتا تھا. میرے بابا کو اپنی بہنوں کا پردہ بہت رلاتا تھا کہ ابھی ان بہنوں کے پردے کا کیا عالم ہوگا، کس طرح سے یہ اشقیاء خیموں میں آگ لگائیں گے. اجرکم اللہ. بس بھی میں جملہ پیش کر رہا تھا کہ عصر عاشور ہے، بار بار سید الشہداء کہتے ہیں میری بہن خیمے میں رہنا. کیوں؟ یہ سارے مجمع کو بتانا چاہتے ہیں دیکھو میری بہن کتنی با ایمان ہے، پردے کا کتنا اہتمام ہے، اور میری غیرت دیکھو، میں بہن کو باہر برداشت نہیں کرتا. لیکن تمام مورخین نے لکھا ایک ایسا وقت آیا کربلا میں زلزلہ سا آنے لگا، اب جناب زینب سے رہا نہ گیا. بی بی فرماتی ہے میرا کلیجہ پھٹنے لگا. بی بی نے دونوں ہاتھ سر پہ رکھے اور ایک مرتبہ کہا واہ محمدہ، واہ علیہ، واہ حسنہ، واہ حسینہ. ایک مرتبہ دونوں ہاتھ سر پہ رکھے، برقع سنبھالا، خیمے سے باہر آ گئی. جب خیمے سے باہر آئی نا، بی بی تلہ زینبیہ پہ چڑھی. جب تلہ زینبیہ پہ بلندی پہ آ گئی تو نشیب میں دیکھنے لگی. بی بی فرماتی ہے میں نے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا، مجھے میرا بھائی نظر نہیں آ رہا تھا، میرا دل تڑپنے لگا. میں نے حسین کی سواری کو دیکھا، پوچھا ذوالجنا میرا بھائی کہاں ہے؟ بے زبان جانور تھا، اشارہ کیا میری پشت پہ نہیں ہے. میں نے کہا زمین کربلا کیا میرا بھائی تیری پشت پہ ہے؟ مجھے نظر نہیں آیا. پھر بی بی کہتی ہے میں بلندی پہ چڑھی، میں نے نشیب میں دیکھا ایک آدمی کھڑا تھا، پورے جسم پہ زخم تھے، چہرے پہ خون تھا، پہچانا نہیں جا رہا تھا. چاروں طرف میری طرف دیکھیے گا، میری طرف دیکھیے گا. بی بی فرماتی ہیں چہرے پہ خون، وہ وسط میں کھڑا، چاروں طرف سے لوگ تیر مار رہے تھے. جسے تیر نہیں ملتا تھا وہ نیزہ مارتا تھا، جسے نیزہ نہیں ملتا وہ پتھر مارتا تھا، جسے کچھ نہیں ملا وہ پتھر. بی بی کہتی ہے میں نے ایک سوال کیا، اگر سن لے ہاتھ جوڑ کے، برداشت نہیں کر پا رہے. آخری جملہ جناب زینب کہتی ہیں میں نے ایک سوال کیا، وہ جو بیچ میں کھڑا تھا، لوگ پتھر مار رہے تھے، تیر کمان سب کچھ، میں نے ایک سوال کیا انت اخی، کیا آپ میرے بھائی حسین ہیں؟ کہ ایک مرتبہ پلٹ کے میری طرف دیکھا، یہ نہیں کہا ہاں میں حسین ہوں، کہا یا زینب ارجعی الی الفستان، ارجعی الی الخیام. زینب خیمے میں واپس چلی جاؤ، ابھی شمر میرا ماما اتارے گا، میرے سر کے بالوں میں ہاتھ ڈالے گا، آپ سے برداشت نہیں ہو. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. یہ جناب زینب کا ایمان ہے، یہ معرفت ہے، یہ ان کی عقل ہے، یہ ان کے احساسات ہیں جو انہیں میدان میں لیا. ہاتھوں کو بلند کریں گے. آج چاند نظر آ گیا. جانتے ہیں کیا مطلب ہے؟
اب شہادتیں شروع ہے. آئیں بھائی ہاتھوں کو بلند کریں گے, مختصر سے دعا کرواؤں گا. آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے نا, جب آنسو ہوں تو دعا رد نہیں ہوتی, اور اگر خصوصاً حسین ابن علی کی شان میں بہائے گئے. آئیں بھائی ہاتھوں کو بلند کریں. بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے, میں صرف ایک سوال کروں گا. اے رونے والو, آپ میں سے جب کوئی روتا ہے تو اسے تازیانہ تو کوئی نہیں مارتا, اسے کوئی روکتا تو نہیں ہے کہ مت رو, گریا مت کرو. اور اگر کوئی زیادہ روئے, گر جائے, بے ہوش ہو جائے, تو آپ نے دیکھا کیا کیا جاتا ہے؟ اسے پانی پلایا جاتا. اے کاش شام غریبہ میں بھی ایک 3.5-4 برس کی بچی کو پانی پلا دیا جاتا. پروردگارا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما, صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما, جو ہاتھ بلند ہیں کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی, سب کی دعائیں مستجاب فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما, مقروضوں کے قرضے ادا فرما, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما, جو ابھی تک سفر میں ان کو ان کے سفر میں کامیاب فرما. پروردگارہ مسافران شام جو بیبیاں تھیں, ان کے صدقے میں جتنے بھی ہمارے مومنین و مومنات سفر میں ہیں, خصوصاً وہ جو شام یا عراق میں, یمن میں, بحرین میں سفر کر رہے ہیں دشمنوں کے, دہشت گردوں کے نرغے سے بچنے کے لیے, پروردگارہ شام کی مسافر بیبیوں کا واسطہ ان تمام مظلومین کی داد رس فرما. پروردگارہ جتنے ہاتھ بلند ہیں سب کی تمام دعائیں مستجاب فرما. پروردگارہ اس امام بارگاہ کی حفاظت فرما, عزاداروں کی حفاظت فرما. دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے سب عزاداروں کی حفاظت فرما. پروردگارہ جہاں جہاں پہ بھی اس وقت مومنین بسے ہیں ان کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگارہ یہ جو آنکھیں برس رہی ہیں ان سب کو سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. پروردگارہ تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا ہم سب کو زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما, آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.